تو میرے بھائی آپ غور کریے، اسلام ہمیں پتہ ہی یہ نہیں کہتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ مسجد کے کسی کونے میں پڑے رہیں اور رزق کی تلاش میں نہ نکلیں، یا پھر عبادت صرف سجدے میں پڑے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اور اللہ نے بھی تو یہی ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کی مراد یہی ہے کہ جاؤ زمین پر پھیل کر اور اس کے حلال تلاش کرو، ذریعے معاش تلاش کرو، تاکہ اپنے اولاد کی اچھی پرورش کر سکو۔ میرے بھائی عبادت ہر اس چیز کا نام ہے، ہر اس عمل کا نام ہے کہ جس عمل کو، جس فعل کو، جس کام کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق جس کام کو بھی ہم کریں گے وہ عبادت میں شمار ہو۔ اگر کوئی شخص صبح کو اٹھتا ہے اور دکان کے لیے نکلتا ہے یا مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے یا ملازمت کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے نکلتا ہے، کسی بھی طریقے سے ذریعے معاش کے لیے جب وہ نکلتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اے اللہ یہ جو میں صبح میں اٹھا ہوں، یا پھر یا اللہ جو میں محنت کرتا ہوں، جو میں مشقت کرتا ہوں، جو میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں، یہ صرف اور صرف اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کے لیے اور اپنی اولاد کی بہتر پرورش کرنے کے لیے ہے، تو یہ عمل آپ کا عبادت ہے۔ کیونکہ نبی نے فرمایا کہ حلال لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب مصافحہ کرتے ہیں آپ نے محسوس کیا کہ صحابی کے ہاتھ کھربرے ہیں، سخت ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ یقیناً یہ کوئی محنت کا کام کرتے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی سے پوچھا یہ بتاؤ آپ کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے کھربرے کیوں ہیں؟ اس انصاری صحابی نے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے لیے کدال چلاتا ہوں اور اسی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، کدال چلانے کی وجہ سے یہ ہاتھ کی کھالیں سخت ہو گئی ہیں، کھربری ہو گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جہنم کی آگ اس ہاتھ کو کبھی نہیں جلا پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کے لیے اس سے بہتر کھانا ہے ہی نہیں جسے وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے۔ اب اور آگے بڑھیے، اور میں نے پچھلے جمعہ کو یہ بتایا کہ جائیداد، دولت، اس طرح کی چیزیں اصل کامیابی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جائیداد اگر کامیابی نہیں ہے، دولت اگر کامیابی نہیں ہے، یا پھر ذریعے معاش یا پھر بڑا کاروبار جمع لینا یہ کامیابی نہیں ہے، تو کیا ہم جائیداد حاصل کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم جائیداد اکٹھا کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم دولت کمانا چھوڑ دیں؟ کیا ہم کاروبار جمانا چھوڑ دیں؟ کیا ہم یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں اور فقیری اور غریبی کی زندگی کو اپنا لیں؟ کیا ہمیں اسلام غریب دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا ہمیں اسلام فقیر دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت، جائیداد اور یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، ان کو دل میں نہ رکھو، جیب میں رکھو، یہ شریعت کا فرمان ہے۔ ان کو اپنی زندگی کا مقصد اول بنا کر اللہ و رسول کے رضا کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑو، بلکہ ان کو صرف یہ سمجھو کہ یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہمارے اولاد کی ضرورت کی چیز ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں اگر ہماری نیت یہ رہی کہ اس دولت سے ہم اپنے پڑوسیوں کی یا غریبوں کی یا مسلمانوں کی خدمت کریں گے، تو یہ دولت کمانا، یہ جائیداد کمانا آپ کی عبادت میں شمار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، بہت بڑے تاجر تھے، ان کے پاس اونٹوں کا پورا قافلہ موجود تھا، اتنے بڑے، اور مدینے کے سرمایہ داروں میں آپ کا نام آتا تھا، لیکن مسلمانوں پر جب قحط سالی آئی انہوں نے اپنے پورے تجارتی سامان کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور ایک کنواں جس کا نام بئر روما بتایا گیا ہے، اس کنویں کو خرید کر اپنے پیسے سے مسلمانوں نے وقف کر دیا۔ اب یہ جائیداد اللہ کی راہ میں قبول ہوئی۔
अब ये दौलत अल्लाह की राह में कबूल हुई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैं जब मदीने में आया मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने लोगों से कहा कि मुझे तिजारत का रास्ता दिखा दो। जब मैं तिजारत के लिए निकला तो मैं इतना मालदार हुआ, अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई कि अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि अगर मैं जमीन से पत्थर उठाता था तो मुझे लगता था कि ये भी सोना बन गया। इतनी बरकत अल्लाह ने अता फरमाई। उनके कारोबार में बरकत कब हुई? क्योंकि उनकी नीयत ये थी कि मैं अगर दौलत कमाऊंगा या तिजारत से जो नफा हासिल करूंगा वो दीन की खिदमत में लगाऊंगा, औलाद की अच्छी परवरिश में लगाऊंगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तिजारत, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाई। आप बिल्कुल दौलत कमाएं, आप बिल्कुल जायदाद इकट्ठा करें, जरिए माश तलाश करें, लेकिन आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर खुलूस होना चाहिए, आपके अंदर इसार हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए और दीन की खिदमत का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और इन तमाम चीजों को करने के दरमियान आपके अंदर यह भी जज्बा होना चाहिए कि मैं अल्लाह के फरमान के मुताबिक अमल करूंगा और तमाम इबादतें जैसे अहम इबादत हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, इसमें से किसी भी इबादत को तर्क नहीं करूंगा तो ये तमाम अमल आपका अल्लाह की बारगाह में इबादत में शुमार हो।